آج سے کچھ دن پہلے ہر چیز معمول کے مطابق چل رہی تھی۔ وہی ہمارے ملک کے مسئلے مسائل، گورنمنٹ، اپوزیشن، نواز زرداری عمران کی خبریں، اور اچانک ایک واقعہ رونما ہوا اور ٹی وی چینلز پہ ایک خبر چلی کہ پنجاب انسٹیٹیوٹ آف کارڈیالوجی میں وکلا اور ڈاکٹرز کے مابین کسی بات پہ لڑائی ہوئی اور ڈاکٹرز نے وکلا کو تشدد کا نشانہ بنایا۔ خیر، خبریں چلتی رہیں اور دونوں گروپس میں سے کوئی بھی اپنی غلطی ماننے کو تیار نہیں تھا، لیکن دونوں گروہوں میں صلح ہو گئی اور آج 11 دسمبر کو 11 سے 1 کے قریب وکلا نے اچانک پنجاب انسٹیٹیوٹ آف کارڈیالوجی پہ دھاوا بول دیا۔ منظر دیکھ کر تو یوں لگ رہا تھا جیسے کوئی جنگ چھڑ گئی ہو یا کوئی ٹیررسٹ اٹیک ہو گیا ہو۔ وکلا اسلحہ کے ساتھ توڑ پھوڑ کرتے لوگوں کو مارتے نظر آئے، جبکہ وکلا اور ڈاکٹرز میں پچھلے معاملے پر صلح ہو چکی تھی۔ پھر آج اچانک ایسا کیا ہوا کہ وکلا کا یہ روپ دیکھنے کو ملا؟ اس سب کے بعد ایک ویڈیو منظر عام پر آئی جس میں ایک ڈاکٹر صاحب وکلا کا مذاق اڑا رہے ہیں اور بطور وکلا کے ان کی تذلیل کی گئی۔ چلے مان لیں اگر تذلیل کی بھی گئی تو کسی ایک انسان کی وجہ سے آپ ہسپتالوں میں توڑ پھوڑ کریں گے، مریضوں کو ماریں گے، ملک کا نقصان کریں گے۔ اگر قانون کے نام نہاد ٹھیکیداری ایسی حرکتیں کرنے پر اتر آئیں گے اور ایسے بدمعاشی کریں گے تو یہ ملک کیسے چلے گا؟ میں یہاں نہ کسی کے ساتھ ہوں نہ کسی کے خلاف، میں بس ایک چیز سمجھنا چاہ رہا ہوں کہ کسی ایک فرد کی مخالفت میں آپ کیسے کسی عوامی ہسپتال میں توڑ پھوڑ کر سکتے ہیں؟ قانون کے پاسدار آپ لوگ ہیں، کیس کریں، قانونی لڑائی لڑیں، اور یہ گنڈا گردی کیوں؟ اب آتے ہیں نقصان کی طرف۔ اس سب میں نقصان کس کا ہوا؟ وکلا کا، ڈاکٹرز کا، گورنمنٹ کا؟ نہیں، اس سب میں نقصان ان لوگوں کا ہوا جنہوں نے ان سب کی وجہ سے اپنی جان گنوا دی، کیونکہ اس لڑائی کی وجہ سے مریضوں کو ہسپتال سے باہر نکالا گیا، ان کے ورثاء کو مارا گیا، اور لڑائی ہونے کی وجہ سے کوئی ڈاکٹر اور پیرامیڈیکل سٹاف نہ ہونے کی وجہ سے 10 سے 12 لوگ YDA کے مطابق اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھے۔ وکلا اور ڈاکٹرز کی لڑائی ملک کی تاریخ کا سیاہ ترین واقعہ ہے۔ کسی ملک اور مذہب میں کوئی طبقہ ہسپتالوں پر حملہ آور نہیں ہوتا، یہاں تک کہ جنگ کے دوران بھی کسی ملک کی آرمی ہسپتالوں کو نشانہ نہیں بناتی۔ اس واقعے سے پوری دنیا میں پاکستان کی جا گھسائی ہوئی۔ اگر اس ملک پاکستان کا ہر طبقہ اور ادارہ اسی طرح دھینگا مشتی پر اتر آئے گا اور چھوٹی چھوٹی باتوں اور مسئلوں کا لے کر ملک اور قوم کا نقصان کرے گا تو سوچئے کیا عالم ہوگا۔ یہ سارا واقعہ مجھے یہ سوچنے پر مجبور کر رہا ہے کہ ہم اس وقت کہاں کھڑے ہیں اور ہمارا آنے والا کل کتنا بھیانک ہوگا۔ آپ سب سوچ رہے ہوں گے کہ میں نے اس پوری ویڈیو میں ان لوگوں کو کیفر کردار تک پہنچانے کی بات کیوں نہیں کی جو اس سب کے ذمہ دار ہیں، کیونکہ ہمارے ملک میں کبھی ایسا ہوا ہی نہیں کہ کسی کو اس کے کیے کی سزا ملی ہو، اور یہ تو پھر وہ لوگ ہیں جو قانون کی ہر کمزوری کا فائدہ اٹھانا جانتے ہیں۔ دیکھیں وکلا اور ڈاکٹرز کا یہ معاملہ اب اور کیا روپ لیتا ہے اور ہمیں کن کن اور مسائل سے دوچار کرتا ہے۔ اللہ ہم سب کا اور ہمارے ملک کا حامی و ناصر ہو۔ اپنا بہت خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔